فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، آپ سماعت فرما رہے ہیں سیرت امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب حصہ دوم، تالیف علامہ مفتی جعفر حسین اللہ مقامہ کی ہے۔ آج ہم آپ کے سامنے اس کی 23ویں ریکارڈنگ پیش کر رہے ہیں، صفحہ نمبر 285، اور بیان جاری ہے اخبار غیبیہ۔ آگے بڑھتے ہیں۔ مقتدر کے بارے میں فرمایا، میں ان کے 18ویں کو گویا دیکھ رہا ہوں کہ وہ اپنے خون میں ایڑیاں رگڑ رہا ہے، جبکہ اس کا لشکر اس کا گلا دبوچ چکا ہوگا۔ اس کے بیٹوں میں سے 3 وہ ہیں جن کا طور طریقہ گمراہوں کا سا ہے۔ مقتدر ابن معتضد 11 برس کی عمر میں مسند خلافت پر بیٹھا اور 25 سال برسر اقتدار رہنے کے بعد قتل کر دیا گیا۔ صورت یہ پیش آئی کہ مونس المظفر جو امیر الامراء کے منصب پر فائز تھا، اسے عبداللہ ابن حمدان اور نازوک حاجب نے یہ بتایا کہ مقتدر اسے معزول کر کے اپنے ماموزاد بھائی ہارون ابن غریب کا اس جگہ تقرر کرنا چاہتا ہے۔ مونس نے یہ سنا تو عمرہ اور فوجی دستوں کے ساتھ قصر شاہی پر دھاوا بول دیا۔ مقتدر کو گھر سے باہر نکال کر اپنے گھر میں زیر حراست رکھا اور محمد ابن معتضد کو القاہر باللہ کا لقب دے کر مسند خلافت پر بٹھا دیا۔ جب بیعت کی تکمیل ہو گئی تو لشکریوں نے اپنے سالانہ وظائف اور حق بیعت کا مطالبہ کیا، لیکن بروقت یہ مطالبہ پورا نہ کیا جا سکتا تھا۔ انہیں انتظار کرنے کے لیے کہا گیا۔ اس پر وہ بگڑ گئے اور ہلڑ ہنگامہ کرتے ہوئے مونس کے مکان پر آئے اور اس کے حانی سے مقتدر کو باہر لائے اور قصر میں لا کر اسے دوبارہ مسند اقتدار پر بٹھا دیا۔ مقتدر نے فوج کو سالانہ وظائف کے ساتھ عطیات دیے اور انعامات دیے۔ ابھی اس واقعے کو 2 ہی سال کا عرصہ گزرا ہوگا کہ مونس اور مقتدر پر پھر کسی بات پر کشیدگی پیدا ہو گئی۔ مونس موصل چلا آیا اور ترکوں اور بربریوں پر مشتمل ایک فوج تیار کی اور بغداد کا رخ کیا۔ مقتدر کو معلوم ہوا تو اس نے بھی فوجیں میدان میں اتار دیں اور خود ایک بلندی پر جا کر کھڑا ہو گیا۔ دونوں میں جنگ چھڑ گئی۔ مقتدر کی فوج کے جرنیلوں نے اسے میدان میں لا کھڑا کرنا چاہا تاکہ فوج کی ہمت بڑھے، مگر مقتدر پر اتنا خوف و ہراس طاری تھا کہ وہ نیچے اترنے پر آمادہ نہ ہوا۔ آخر زور دینے پر اترا، مگر اس وقت جب مونس نے عباسی فوجوں کو پسپا ہونے پر مجبور کر دیا تھا۔ اس کی فوج کا ایک سردار اس کے پاس آیا اور کہا، آپ واپس جائیے۔ مقتدر واپس جانا چاہتا تھا کہ مونس کی فوج نے اس پر حملہ کر دیا۔ ایک بربری نے اس پر بھالا مارا اور وہ زمین پر گر پڑا۔ اس کا سر تن سے علیحدہ کرنے کے بعد نیزہ بلند کیا اور جسم پر سے لباس اتار کر اریاں کر دیا۔ اسے ایک شخص نے گھاس پھونس سے ڈھانپا۔ اس کے 12 بیٹوں میں سے راضی، متقی اور مطیع مختلف ادوار میں خلیفہ ہوئے، جن کے عادات و خصائل اپنے پیش رووں کی عادات سے مختلف نہ تھے۔ مستعصم کے بارے میں فرمایا، گویا میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ بغداد کے پل پر مقتول پڑا ہے۔ مستعصم خلفۂ بغداد کا آخری تاجدار تھا جس پر عباسی اقتدار کا خاتمہ ہو گیا۔ سلطنت عباسیہ پر یہ زوال دفتن طاری نہیں ہوا، بلکہ ان حالات کا طبعی نتیجہ تھا جو صدیوں پہلے سے رونما ہو رہے تھے۔ چنانچہ
حنبلیوں اور اشریوں کے آئے دن کے بکھیڑے اور شیعہ سنیوں کے جھگڑے حکومت کی بنیادوں کو گھن کی طرح اندر ہی اندر چاٹ رہے تھے، اور حکمرانوں کی تن آسانیاں اور ارکان دولت کی باہم آویزیاں تباہی اور بربادی کی راہ ہموار کرتی جا رہی تھی، اور آخر دور میں تو سیاسی اور عسکری قوت دم توڑ چکی تھی، اور خلفاء بے بس اور ویلمی اور سجوقی عمرہ کے دست نگر ہو کر رہ گئے تھے، اور ہر قدم پر ان کے اشارے چشم ابرو کے منتظر رہتے تھے۔ مگر ان حالات میں بھی اسلامی ممالک آزادی و خود مختاری کے باوجود برائے نام صحیح مرکز خلت سے وابستہ تصور ہوتے تھے، اور یہی وابستگی اسے باقی و برقرار رکھے ہوئے تھی۔ لیکن ایک شکستہ اور بوسیدہ عمارت کو اڑانوں کے سہارے کب تک رکھا جا سکتا تھا؟ ایک نہ ایک دن اسے دھڑام سے گرنا ہی تھا۔ چنانچہ تاتاریوں کے ہاتھوں سقوط بغداد کا حادثہ پیش آیا۔ اس المیے کی ذمہ داری خواہ کسی کے سر ڈالنے کی کوشش کی جائے، مگر خود خلیفہ وقت کو اس سے بری ذمہ قرار نہیں دیا جا سکتا۔ اس نے سلطنت کے نظم و نسق سے آنکھیں بند رکھیں اور اپنی ناعاقبت اندیشی سے دشمن کو تاخت و تاراج کا موقع فراہم کیا۔ حملہ تاتار کا قوی ترین محرک یہ تھا کہ چنگیز خان کے پوتے منگول خان کے دور اقتدار میں باغیوں نے جو بحیرہ زخرس کے جنوب میں پہاڑی علاقوں میں سکونت پذیر تھے، امن عامہ کو خطرے میں ڈال دیا تھا۔ منگو خان نے اپنے بھائی ہلاکو خان کو ایران کی حکومت کا پروانہ دے کر ان کی سرکوبی پر مامور کیا۔ ہلاکو خان نے اطراف اور جوانب کے سربراہوں اور مستعصم سے مدد کی درخواست کی، مگر مستعصم نے اس کی درخواست کو درخور اتنا نہ سمجھا اور کوئی مدد نہ کی۔ جب ہلاکو خان نے باطنیوں پر قابو پا لیا اور ان کے علاقے فتح کر لیے تو مستعصم کو ایک خط میں لکھا کہ تم نے میرے ساتھ تعاون کرنے سے گریز کیا، اب اس کی تلافی کی یہی صورت ہے کہ تم ہماری بالادستی تسلیم کر کے اطاعت قبول کرو۔ مگر مستعصم کے سر پر ہوائے غرور بھری ہوئی تھی، اس نے اس کا سخت الفاظ میں جواب دیا اور جو پیام لایا تھا اس کو بھی ذلیل کیا۔ اس نے یہ نہ سوچا کہ اس کے پاس نہ باقاعدہ فوج ہے، نہ آزمودہ کار سپاہ، اور جو ہے وہ ناکارہ اور آرام طلب، جس سے نہ ہلاکو خان کی دل بدل فوجوں سے مقابلہ کرنے کی جرت ہے اور نہ میدان میں جم کر لڑنے کی ہمت۔ لہٰذا نرم رویہ اختیار کرنا قرین مصلحت ہوگا۔ غرض اس تحکمانہ طرز عمل سے ہلاکو خان کے تیور بدلے، تاتاری خون نے جوش مارا اور 2 لاکھ تاتاریوں کے ساتھ بغداد پر حملہ کے ارادے سے نکل کھڑا ہوا۔ مستعصم کی پاشان اور پریشان فوج کے بس کا روگ نہ تھا کہ وہ اس سیلاب بلا کے آگے سر بند باندھ سکے۔ کچھ دیر تک مدافعانہ جنگ لڑی اور آخر تاتاریوں کے پرزور حملے سے پسپا ہو کر شہر واپس پلٹ گئی۔ تاتاریوں نے پیش قدمی کر کے بغداد کا محاصرہ کر لیا۔ جب مستعصم نے دیکھا کہ اس کی قوت دفاع دم توڑ چکی ہے تو وہ اعضاء اور عمرہ کو لے کر ہلاکو خان کے پاس چلا آیا۔ ہلاکو نے اسے اپنی گرفت میں لے کر اپنی فوجوں کو قتل عام کا حکم دے دیا۔ تاتاریوں نے شہر کی اینٹ سے اینٹ بجا دی اور ایک ایک گھر اور شاہی خرمن کو لوٹ لیا، اور 40 دن تک ان کی تلواریں اہل بغداد کے سروں پر چلتی رہیں، اور صرف وہی لوگ بچے جو کسی طرح ان کی نظروں سے اوجھل رہ گئے تھے۔ مستعصم کو ایک چٹائی میں لپیٹ کر اس طرح روندا گیا کہ اس نے دم توڑ دیا، اور اس کے عزیز و اقارب بھی موت کے گھاٹ اتار دیے گئے۔ یہ واقعہ محرم 656 میں 656 میں ہجری میں پیش آیا، اور 5.25 صدیوں تک قائم رہنے والی حکومت کا خاتمہ ہو گیا۔ محمد ابن عبداللہ المحض کے بارے میں فرمایا، وہ احجار زیست کے نزدیک قتل کیے جائیں گے۔
سانحہ کربلا کے بعد عمومی حکومت کے خلاف نفرت کا جذبہ پوری شدت سے ابھر آیا تھا، جس نے ایک عام بے چینی اور غیر اطمینانی کو کیفیت پیدا کر دی اور حکومت کی تبدیلی ناگزیر سمجھی جانے لگی۔ چنانچہ بنی امیہ کے دور آخر میں عباسیوں اور علویوں نے عمومی اقتدار کا تختہ الٹ کر حکومت پر قابض ہونے کا تہیہ کر لیا اور آل رسول کے حق کی فوقیت کا اعلان کر کے انقلابی تحریک کو آگے بڑھایا اور ماہ ذی الحجہ 131 ہجری میں ایک مجلس مشاورت قائم کر کے یہ طے کیا کہ عمومی اقتدار کے خاتمے پر محمد ابن عبداللہ المحض کو، جو حسن مثنیٰ کے پوتے اور زہد اور ورع کی بنا پر نفس زکیہ کے نام سے یاد کیے جاتے تھے، مسند خلافت پر بٹھا دیا جائے اور ان کے ہاتھ پر بیعت کر کے اس معاہدے کی تکمیل کر لی گئی۔ ان بیعت کرنے والوں میں منصور دواقنی بھی شامل تھا۔ جب 26 ذی الحجہ 132 ہجری کو مروان ثانی کے قتل کر دیے جانے پر عمومی حکومت کا خاتمہ ہو گیا تو عباسیوں نے معاہدے کو بالائے طاق رکھ کر خلافت کے نام پر زمام اقتدار اپنے ہاتھوں میں لے لی اور محمد ابن عبداللہ کے بجائے ابو العباس صفح کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ صفح نے محمد ابن عبداللہ اور ان کے ہم نواؤں سے کوئی تعرض نہ کیا اور اپنی پوری توجہ بنی امیہ کے استحصال پر مرکوز کر دی۔ جب اس کے بعد منصور مسند خلافت پر متمکن ہوا تو اسے محمد ابن عبداللہ کی طرف سے یہ اندیشہ ہوا کہ وہ معاہدے کی خلاف ورزی کے پیش نظر حکومت کے خلاف نہ اٹھ کھڑے ہوں، اور محمد ابن عبداللہ کو بھی یہ خطرہ نظر آ رہا تھا کہ منصور انہیں اپنے راستے سے ہٹانے کی پوری کوشش کرے گا۔ چنانچہ وہ اور ان کے بھائی ابراہیم پہاڑوں میں روپوش ہو گئے۔ اس روپوشی سے منصور کے شبے کو اور تقویت پہنچی کہ وہ اپنی خلافت کے لیے کوشاں ہیں۔ اس نے زیاد ابن عبید اللہ کو ان کی گرفتاری پر متعین کیا۔ زیاد نے انہیں امان کے وعدے پر طلب کیا، جب وہ آئے تو انہیں چھوڑ دیا اور خود قید خانے میں چلا گیا۔ پھر ان کی گرفتاری پر محمد ابن خالد کو مقرر کیا۔ اس نے گھروں تک کی تلاشی لی مگر انہیں گرفتار کرنے میں کامیاب نہ ہو سکا۔ آخر ربا ابن عثمان کو مدینے کا حاکم مقرر کیا گیا اور اسے تاکید کی گئی کہ جس طرح بن پڑے محمد اور ابراہیم کو تلاش کیا جائے۔ جب وہ بھی ناکام ہوا تو منصور نے حکم دیا کہ تمام حسنی سادات کو گرفتار کر لیا جائے۔ چنانچہ انہیں زنجیروں میں جکڑ کر مدینے سے کوفہ لایا گیا اور تنگ و تاریخ قید خانوں میں ڈال دیا گیا، اور عبداللہ ابن محض کو بھی پابند سلاسل کر کے زندان کے تہہ خانے میں رکھا گیا اور ان پر اتنے مظالم کیے گئے جو کسی طرح عمومی مظالم سے کم نہ تھے۔ کسی شاعر نے صحیح کہا ہے کہ خدا کی قسم بنی عباس نے ان پر جو مظالم کیے ان کے مقابلے میں بنی امیہ کے مظالم 10واں حصہ ہوں گے۔ جب محمد کو ان حالات کا علم ہوا تو وہ ان مظالم کے خلاف احتجاج کرنے کے لیے ماہ رجب 145 ہجری میں ایک مختصر سی جمعیت کے ساتھ مدینہ آئے اور اہل مدینہ کو اپنے ساتھ ملا کر حکومت کے خلاف ایک محاذ قائم کر لیا۔ منصور کو اطلاع دی گئی تو اس نے اپنے بھتیجے عیسیٰ کی قیادت میں 4000 سوار اور 200 پیادے بھیجے اور اس کے عقب میں محمد ابن خطبہ کو ایک عظیم لشکر کے ساتھ ان کی مدد کے لیے روانہ کیا۔ دونوں فریق میں خونریز جنگ ہوئی۔ محمد حمید ابن قحطبہ کے ہاتھ سے مارے گئے اور ان کے ساتھی بھی سب ایک ایک کر کے قتل کیے گئے۔ ابن قحطبہ نے محمد کا سر کاٹ کر منصور کے پاس بھجوایا، جس نے مختلف شہروں میں اس کی تشہیر کی۔ یہ واقعہ امیر المومنین علیہ السلام کی پیش گوئی کے مطابق مدینے کے نزدیک حجاز زیست میں پیش آیا۔ ابراہیم ابن عبداللہ المحض کے بارے میں فرمایا، وہ باخمیری میں پہلے تو دشمن پر غالب آ جائیں گے، پھر قتل کر دیے جائیں گے، اس طرح کہ کسی نامعلوم شخص کا تیر انہیں لگے گا جو جان لیوا ثابت ہوگا۔ برا ہو اس تیر پھینکنے والے کا، کاش اس کے ہاتھ شل اور بازو ناکارہ ہو جاتے۔ منصور محمد ابن عبداللہ کے بھائی ابراہیم کی تلاش میں بھی تھا مگر وہ ایک جگہ قیام نہ کرتے تھے، اس لیے ان کا پتہ نہ چلتا تھا۔ آخر میں وہ بصرہ میں وارد ہوئے اور شہر کے عمائد اور اکابرین کے ہم نوا ہو گئے اور انہوں نے حاکم بصرہ
سفیان ابن معاویہ کو بے دست و پا کر کے بصرہ پر تسلط حاصل کر لیا اور بیت المال کو جمع جتھا فوج پر تقسیم کر دیا۔ اس اثنا میں محمد ابن عبداللہ کے مارے جانے کی اطلاع آ گئی۔ آپ نے فارس اور حواس کے لوگوں پر مشتمل ایک لشکر ترتیب دیا اور 1 شوال 145 ہجری کو بصرہ میں قیام کر دیا۔ منصور نے یہ خبر سنی تو بہت سٹپٹایا۔ اس نے فوراً شام، افریقہ اور خراسان میں پھیلی ہوئی فوجوں کو جمع کر کے ان کے مقابلے میں صف بندی کا حکم دیا۔ ابراہیم ابھی محاذ جنگ کے بارے میں سوچ رہے تھے کہ اہل کوفہ کی ایک جماعت ان کے پاس آئی اور کہا، کوفہ میں 1,00,000 شمشیر زن آپ کے پرچم کے نیچے لڑنے کے لیے تیار ہیں، آپ یہاں سے کوفہ تشریف لے جائیے۔ ابراہیم نے اہل کوفہ کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے کوفے کی طرف حرکت کی۔ جب کوفے اور واسط کے درمیان مقام باخمری میں پہنچے تو منصور کا لشکر بھی وہاں پہنچ گیا۔ ابراہیم کی سپہ نے دشمن کے لشکر کو دیکھ کر تلواریں میانوں سے کھینچ لیں اور بڑی بے جگری میں سے حملہ کر دیا۔ فوج مخالف اس حملے کی تاب نہ لا سکی، اس کے قدم اکھڑ گئے اور پسپا ہو کر کوفے کی حدود تک پہنچ گئی۔ صرف 100 آدمی میدان میں رہ گئے۔ ان کے قدم بھی اکھڑا چاہتے تھے کہ ایک سنسناتا ہوا تیر آیا جو ابراہیم کے حلق میں لگا۔ آپ نے سنبھلنا چاہا مگر سنبھل نہ سکے، زمین پر گرے اور دم توڑ دیا۔ ان کے ہمراہی منتشر ہو گئے۔ فوج مخالف کے سردار عیسیٰ ابن موسیٰ نے ان کا سر کاٹ کر منصور کے پاس بھجوا دیا۔ یہ واقعہ ماہ ذی الحج 145 ہجری میں پیش آیا۔ علی ابن محمد اور ان کی حبشی فوج کے بارے میں فرمایا، میں اس شخص کو دیکھ رہا ہوں کہ وہ ایک ایسے لشکر کو لے کر بڑھ رہا ہے جس میں نہ گرد و غبار ہے، نہ شور و غوغا ہے، نہ لگاموں کی کڑکڑاہٹ ہے اور نہ گھوڑوں کی ہنہنانے کی آواز۔ وہ لوگ زمین کو اپنے پیروں سے جو شتر مرغ کے پیروں کے مانند ہیں روند رہے ہوں گے۔ اور یہ نہج البلاغہ میں ہے خطبہ۔ علی ابن محمد قبیلہ عبد قیس کا ایک فرد اور خوارج کے فرقہ ازرقہ سے تعلق رکھتا تھا۔ امرائے سلطنت کی مجلسوں میں آتا جاتا اور ان کے عطیوں پر گزر بسر کرتا تھا۔ سر میں سیادت اور پیشوائی کا سودا رکھتا ہی تھا۔ اپنے متابعین کی ایک جماعت تشکیل دینے کے لیے 249 ہجری کو بغداد سے بحرین میں آیا اور کچھ لوگوں کو اپنے مقتدی بنا لیا۔ بحرین میں 5 سال گزارنے کے بعد اپنے چند عقیدت مندوں کے ساتھ بصرہ آیا۔ حاکم بصرہ محمد ابن رجا نے اس کے طور طریقے دیکھے تو اس کی گرفتاری کا حکم دیا۔ یہ بھاگ کر بصرہ سے بغداد آ گیا اور جب محمد ابن رجا کی حکومت ختم ہو گئی تو بصرہ واپس آ گیا اور یہاں پہنچ کر اعلان کیا کہ جو غلام میرے پاس چلا آئے گا وہ آزاد قرار پائے گا۔ غلام اپنے آقاؤں کے ظلم و ستم سے تنگ آئے ہوئے تھے۔ اس کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے ہزاروں کی تعداد میں اس کے گرد جمع ہو گئے۔ جب اس نے حبشی غلاموں کی اچھی خاصی جمعیت باہم پہنچا لی تو ملک میں شورش برپا کرنے کے لیے اٹھ کھڑا ہوا اور عراق کے مختلف شہروں میں لوٹ مار شروع کر دی اور تھوڑے ہی عرصے میں واسط، رامرہاس اور ایسے متعدد شہروں پر قابض ہو گیا۔ مرکزی حکومت کی طرف سے اس کی سرکوبی کے لیے لشکر بھیجے جاتے مگر اس کے جیالے سپاہی ان کے قدم ٹکنے نہ دیتے اور انہیں جنگ سے دستبردار ہو کر پسپا ہونے پر مجبور کر دیتے۔ 252 ہجری میں ایلا پر چڑھائی کی اور وہاں کے باشندوں کو تہہ تیغ کر کے شہر میں آگ لگا دی اور احواز تک کا علاقہ اپنے قبضے میں لے لیا۔ 257 ہجری میں اس کے ایک سردار لشکر علی ابن آبان سلبی نے بصرہ پر متعدد حملے کیے اور ہر حملے میں ہزاروں آدمیوں کو قتل کیا اور محلوں کے محلے جلا دیے۔ جب بصرہ کے کشت و خون کی مرکز میں معتمد کو اطلاع ہوئی تو اس نے مولد کی سرکردگی میں ایک لشکر بھیجا جو 10 دن تک لڑتا رہا۔ آخر حبشیوں نے اس کی فوج پر
شب خون مارا اور اسے میدان چھوڑنے پر مجبور کر دیا۔ اس کے بعد 9 برس تک جنگوں کا سلسلہ جاری رہا مگر حبشی سپاہ کو شکست نہ دی جا سکی۔ 266 ہجری میں معتمد نے ابو العباس سے متزاد کو اس مہم پر متعین کیا۔ ابو العباس 10,000 کے لشکر کے ساتھ روانہ ہوا اور دشمن کا سامنا کرتے ہوئے اس پر ٹوٹ پڑا۔ کچھ دیر مقابلہ کیا پھر پیچھے کو ہٹا۔ حبشی اس کی پسپائی کو دیکھ کر خوش ہوئے اور جوش میں آ کر آگے بڑھے۔ اتنے میں ایک فوجی دستے نے جو ابو حمزہ نصیر کی قیادت میں کشتیوں کے ذریعے پہنچا تھا عقب سے حملہ کر دیا۔ اس کے ساتھ ابو العباس نے بھی پلٹ کر حملہ کیا۔ جب حبشی دو طرفہ گھر گئے تو ان میں بھگدڑ مچ گئی اور جدھر جس کا منہ آیا ادھر بھاگ کھڑا ہوا۔ چند دنوں بعد انہوں نے مجتمع ہو کر پھر حملوں کا آغاز کر دیا۔ 267 ہجری میں ابو العباس کا باپ موفق بھی ایک کثیر لشکر کے ساتھ پہنچ گیا اور ابو العباس کے ساتھ مل کر میدان کارزار گرم کیا۔ آخر 270 ہجری میں علی ابن محمد کے مارے جانے سے جنگوں کا سلسلہ رکا۔ ان جنگوں میں مقتولین کی صحیح تعداد کا اندازہ نہیں کیا جا سکا۔ سیوطی نے لکھا ہے کہ 15 لاکھ مسلمان تہہ تیہ ہوئے اور بصرہ میں صرف ایک دن کے اندر 3 لاکھ افراد مارے گئے۔ ہزاروں خاندان کی عزت و ناموس پامال ہوئی اور واسطہ کوفہ اور اس کے اطراف کے 20,000 عورتوں اور بچیوں کو حبشیوں کے پنجے سے چھڑایا گیا۔ ایران سے نکلنے والے تیل کے چشموں کے بارے میں فرمایا، طالقان میں اللہ کے ایسے خزانے ہیں جو نہ سونے کے ہیں اور نہ چاندی کے، اور یہ روایت بحار الانوار میں ہے۔ داعیان تبرستان کے بارے میں فرمایا، چند داعی اللہ کے حکم سے کھڑے ہوں گے جو اللہ کے دین کی طرف دعوت دیں گے۔ بنی عباس نے جب علوی سادات کو اپنے مظالم کا نشانہ بنایا تو ان میں کا ایک خاندان تبرستان کے پہاڑی علاقے میں آ کر آباد ہو گیا۔ ابتدا میں یہ لوگ مذہبی رہنماؤں کی حیثیت سے متعارف ہوئے اور مختلف مقامات پر مبلغ اور داعی بھیج کر تبلیغی فرائض انجام دیتے رہے۔ جب دعوت و تبلیغ کے نتیجے میں ایک متبادرانہ جمعیت ان کے ساتھ ہو گئی تو سیاست میں دخیل ہو گئے اور 250 ہجری میں داعی کبیر حسن ابن زید کو حکمران منتخب کر کے تبرستان میں اپنی حکومت قائم کر لی۔ حسن فقیہ، ادیب، شاعر، نواز تھا، چنانچہ شورا اور اس کے دربار میں قصائد پڑھتے اور انعام و اکرام حاصل کرتے۔ ایک مرتبہ ایک شاعر کو قصیدہ مدحیہ پر 10,000 درہم دیے جو اس دور میں بہت بڑا انعام تھا۔ ایک دفعہ ایسا اتفاق ہوا کہ ایک شاعر نے قصیدہ پڑھا جس کا ایک مصرع یہ تھا کہ اللہ یکتا ہے اور ابن زید بھی یکتا ہے۔ اس پر اس نے بگڑ کر کہا، ایک دروغ گو تیرے منہ میں خاک، تو نے یہ کیوں نہ کہا کہ اللہ یکتا ہے اور ابن زید ایک بندہ ہے۔ حسن نے 19 سال 8 مہینے 6 دن حکومت کرنے کے بعد 270 ہجری میں وفات پائی۔ حسن کی وفات کے بعد اس کا بھائی محمد ابن زید قائم بالحق کے لقب سے برسر اقتدار آیا۔ یہ بھی اپنے بھائی کی طرح علوم دینیہ اور عربیہ کا ماہر تھا۔ اس کا تاریخی کارنامہ یہ ہے کہ اس نے کربلا میں صرف کثیر سے روضہ سید الشہداء اور شہر پناہ تعمیر کرائی۔ ابن اسیر نے تاریخ کامل میں لکھا ہے کہ 2 آدمی آپس کا جھگڑا نمٹانے کے لیے اس کے سامنے پیش ہوئے۔ اس نے ان کے نام پوچھے تو ایک نے معاویہ بتایا اور دوسرے نے علی۔ اس نے یہ نام سنے تو کہا بس فیصلہ ہو گیا، علی کے مقابلے میں معاویہ حق بجانب نہیں ہو سکتا۔ معاویہ نے کہا آپ ناموں پر فیصلہ نہ کیجیے، ان ناموں میں ایک مصلحت پوشیدہ ہے۔ کہا وہ کیا ہے؟ کہا میرا باپ مخلص شیعہ تھا، اس نے نواسب سے بچانے کے لیے میرا نام معاویہ رکھا، اور میرے اس حریف کا بھائی ناصبی تھا، اس نے شیعوں اور علویوں کے ڈر سے اس کا نام علی رکھا۔ محمد اس کی حاضر جوابی پر مسکرایا اور اسے اپنے مصاحبین میں شامل کر لیا۔ محمد کی حکومت اگرچہ طبرستان، جرمان سے اصفہان اور کاشان تک پھیلی ہوئی تھی، مگر اس نے عمرو ابن لیث کی خراسان سے برطرفی کی خبر سنی تو اپنی مملکت کو وسعت دینے کے لیے خراسان پر حملے کے ارادے سے نکل کھڑا ہوا۔
جب جرجان کے قریب پہنچا تو اسماعیل ابن احمد سامانی نے جو خراسان پر قبضہ کر چکا تھا اسے پیغام بھجوایا کہ وہ واپس چلا جائے، مگر اس کے بڑھتے ہوئے قدم نہ رکے۔ آخر دونوں میں جنگ چھڑ گئی۔ اس جنگ میں محمد شدید زخمی ہو گیا اور انہی زخموں کی وجہ سے 287 ہجری میں انتقال کر گیا، اور سامانیوں نے تبرستان پر قبضہ کر لیا۔ 304 ہجری میں علوی خاندان کا ایک فرد حسن ابن علی اتروش، جو ناصر الحق کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، تبرستان پر حملہ آور ہوا اور سامانیوں کو وہاں سے باہر نکالنے میں کامیاب ہو گیا۔ ناصر الحق نے علوی حکومت کو دوبارہ قائم کر دیا، مگر خود اس جنگ میں مارا گیا۔ اس وقت اس کی عمر 79 برس تھی۔ ناصر الحق کی وفات کے بعد اس کے داماد حسن ابن قاسم کو تبرستان کی حکومت سپرد کی گئی، مگر ناصر الحق کے بیٹوں ابو الحسین احمد حاکم جرجان اور ابو القاسم والی گیلان نے اسے حکومت سے بے دخل کر دیا۔ ابو الحسین احمد نے 311 ہجری میں وفات پائی تو اس کا بیٹا ابو علی محمد تبرستان کے صدر مقام عامل میں مسند اقتدار پر پہنچا، مگر ماکان ابن کالی دیلمی نے عامل میں حملہ کر کے ابو علی محمد کو گرفتار کر کے جرجان بھیج دیا، جہاں اس نے اپنی حکومت قائم کر لی۔ جب ابو علی محمد گھوڑے سے گر کر جاں بحق ہو گیا تو اس کے بھائی ابو جعفر حسن نے حکومت سنبھال لی، مگر حسن ابن قاسم نے ماکان ابن کالی کے تعاون سے عامل پر حملہ کر کے اسے فتح کر لیا اور ابو جعفر حسن جرجان کی طرف چلا گیا۔ اس دوران میں اسفار ابن شیربیہ، جو ابو جعفر حسن کی طرف سے ساریہ کا حاکم تھا، حسن ابن قاسم پر حملہ آور ہوا۔ حسن ابن قاسم جو 90 برس کی عمر کا تھا، لڑتے ہوئے مارا گیا۔ ابو جعفر حسن کے بعد اس کا بھائی الثائر کا لقب اختیار کر کے حکمران ہوا۔ جب الثائر کا 355 ہجری میں انتقال ہوا تو اس کا بھائی حسن الناصر حکمران قرار پایا اور اس پر علوی حکومت کا اختتام ہو گیا۔ سلطنت فاطمیہ کے بانی عبید اللہ المہدی کے بارے میں فرمایا، پھر قیروان کا فرما روا ظاہر ہوگا، جس کا جسم تر و تازہ اور نرم و نازک ہوگا، صحیح نسب کا حامل اور اس کی اولاد میں سے ہوگا جس کے بدا واقع ہوگا اور جسے چادر میں لپیٹ کر رکھا جائے گا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنی زندگی میں جناب اسماعیل کی امامت کا اظہار کیا تھا، مگر جب وہ آپ علیہ السلام کی زندگی ہی میں وفات پا گئے تو ان کی امامت کا سوال پیدا نہ ہوتا تھا۔ اس لیے امام علیہ السلام نے رفع اشتباہ کے لیے ان کی میت کو ایک چادر میں لپیٹ کر رکھ دیا اور ایوان اور اکابر شیعہ کو ان کی میت دکھا دی تھی تاکہ انہیں موت کا یقین ہو جائے اور امامت کے سلسلے میں بدا کے واقع ہونے کا کوئی شبہ نہ رہے۔ مگر ایک گروہ نے اسماعیل کی وفات کے باوجود انہیں امام تسلیم کر لیا اور پھر ان کی اولاد میں سلسلہ امامت کے اجرا کے قائل ہو گئے۔ چنانچہ اسماعیل کے بعد جعفر المصدق، پھر محمد المختوم، پھر محمد الحبیب، پھر عبید اللہ کو امام مانے جانے لگا۔ اس سلسلہ امامت کے قائل اسماعیلیہ کہلاتے ہیں۔ ان کے نزدیک اسماعیل امام ہفتم تھے، پھر 3 امام مخفی ہوئے اور ان مخفی ائمہ کے بعد ائمہ ظاہر کا سلسلہ شروع ہوا اور عبید اللہ ابن محمد الحبیب پہلا امام قرار پایا۔ بعض مورخین نے عبید اللہ کی سیادت سے انکار کیا، مگر اکثر مورخین نے، جن میں ابن خالقان اور ابن خلدون بھی شامل ہیں، اسے صحیح النسب فاطمی سید تسلیم کیا ہے۔ فرقہ اسماعیلیہ کے مبلغ اور داعی مختلف علاقوں میں اپنے نظریات کی تبلیغ کے لیے متعین کیے جاتے تھے۔ چنانچہ ابو عبداللہ حسن ابن محمد کو شمالی افریقہ کا داعی مقرر کیا گیا
اور پہلے حج کے دنوں میں مکہ آیا تاکہ افریقی لوگوں سے جو حج کے لیے آیا کرتے تھے راہ و رسم پیدا کرے اور ان کے ساتھ افریقہ کی راہ لے۔ چنانچہ اس نے اہل کتاب سے جو شمالی افریقہ میں واقع ہے روابط بڑھائے اور حج سے فارغ ہو کر ان کے قافلے کے ہمراہ کتامہ پہنچ گیا اور کچھ عرصے ان علاقوں میں قیام کرنے سے اہل کتامہ کو اپنا گرویدہ بنا لیا۔ پھر ان کے تعاون سے لشکر کشی کی اور مختلف شہروں کو فتح کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ جب اس کے نے شمالی افریقہ کے متبادہ حصے پر قبضہ کر لیا تو اپنے بھائی ابو العباس کو حمص کے علاقے میں سلیمہ بھیجا تاکہ عبید اللہ کو عزت و احترام کے ساتھ یہاں لائے اور زمام حکومت اس کے ہاتھوں میں دے دی جائے۔ جب ابو العباس سلیمہ پہنچا تو عبید اللہ اس کے ہمراہ نکل کھڑا ہوا۔ مقصفی باللہ کو اس کی نقل و حرکت کی خبر دی گئی تو اس نے اس کی گرفتاری کا فرمان جاری کر دیا۔ عبید اللہ نے اس کی پرواہ نہ کی اور اپنے بیٹے ابو القاسم نزار کے ہمراہ غیر معروف راستوں پر ہو لیا اور مصر ہوتا ہوا طرابلس پہنچ گیا اور وہاں سے ابو العباس کو ابو عبداللہ کو اطلاع دینے کے لیے کتامہ روانہ کر دیا۔ ابو العباس کتامہ جاتے ہوئے جب قیرقان پہنچا تو وہاں کے حاکم زیادت اللہ نے اسے گرفتار کر کے قید خانے میں ڈال دیا اور طرابلس کے عامل کو لکھا کہ وہ عبید اللہ کو گرفتار کر لے۔ عبید اللہ کی گرفتاری کی خبر سن کر سلجماسا کی طرف چل دیا مگر یہاں بھی مرکزی حکومت کی طرف سے اس کی گرفتاری کا حکم پہنچ چکا تھا، چنانچہ اسے گرفتار کر لیا گیا۔ ادھر ابو عبداللہ نے لشکر کشی کا سلسلہ برابر جاری رکھا اور 296 ہجری میں قیروان کو فتح کر کے اپنے بھائی ابو العباس کو زندان سے نکالا اور سلجماسا کو محاصرے میں لے کر عبید اللہ اور اس کے بیٹے نزار کو قید سے رہا کیا اور انہیں رہائی دلانے کے بعد ربیع ثانی 297 ہجری کو قیروان واپس پلٹ آیا اور اقتدار عبید اللہ کے سپرد کر کے اس کی فرما روائی کا اعلان کیا۔ عبید اللہ نے شمالی افریقہ میں سلطنت عبیدیہ کی بنیاد رکھی اور 24 سال 1 ماہ اور 20 دن حکومت کرنے کے بعد 322 ہجری میں فوت ہو گیا۔ اس کے بعد اس کا بیٹا ابو القاسم نزار مسند حکومت پر بیٹھا اور جب اس کے تیسرے جانشین المعز الدین اللہ نے 359 ہجری میں مصر پر قبضہ کیا تو مصر کو دارالحکومت قرار دے لیا۔ سلطنت عبیدیہ 274 برس تک قائم رہی۔ اخبار غیبیہ کا بیان جاری ہے، انشاءاللہ کہ اگلی ریکارڈنگ میں مزید اس پر گفتگو کریں گے۔